الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. گرامی قدر صد ذی وقار میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، دنیا کائنات میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اس کائنات میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہمیں کار فرما نظر آتی ہیں. رب ذوالجلال نے دنیا والوں کے لیے اس کائنات کے اندر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا. سردی کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، گرمی کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، کھانے کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، پینے کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، گرمی سے بچنے کے لیے الگ نعمتوں کا نزول فرمایا، سردی سے بچنے کے لیے الگ نعمتوں کا نزول فرمایا، پہننے کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کا احاطہ شروع کر دو، ان کو شمار کرنا شروع کر دو تو لا تحصوها اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نازل فرمائی. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں یہ نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، تمہارے لیے اور ان نعمتوں کو میں بڑھاتا جاؤں گا. تو خلاصہ کلام بے شمار نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی، لیکن ان سب کی بنیادی نعمت اور اصل الاصول جو نعمت ہے وہ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ زندگی والی نعمت ہے. زندگی والی یہ بنیادی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر کسی مطالبہ کے، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی بدلہ کے عطا فرمائی. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ زندگی والی نعمت نہ ہونا تو انسان دنیا کی کسی بھی نعمت سے کوئی فائدہ اور نفع حاصل نہیں کر سکتا. اگر یہ زندگی والی نعمت انسان کے پاس ہے تو باقی ساری نعمتوں سے انسان فائدہ اور نفع حاصل کر رہا ہے. غور کیجئے اپنے محلے کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے شہر کے اندر کہ کتنے لوگ ہمیں گزشتہ سال اس دن کے اندر نظر آ رہے تھے جو آج ہمیں وہ چہرے نظر نہیں آتے. وہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا کی وہ اب کسی بھی نعمت سے کوئی نفع اور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ جانے ابھی آئندہ کتنے رمضان سے پہلے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں گے. بہرحال یہ زندگی والی نعمت اگر انسان کے پاس ہے تو آج کا انسان باقی ساری نعمتوں سے
کھانے والی، پینے والی، پہننے والی، سردیوں کی، گرمیوں کی، ان سے حفاظت کی، بچاؤ کی، جتنی بھی نعمتیں آپ دیکھ لیں، اگر آج انسان زندہ ہے، یہ زندگی اس کے پاس ہے، تو وہ بجلی بھی استعمال کر رہا ہے، گیس بھی استعمال کر رہا ہے، گیزر بھی استعمال کر رہا ہے، پہننے کے لیے سویٹر، کوٹ بھی استعمال کر رہا ہے، الغرض ہر ایک چیز وہ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بجلی بھی رہ گئی، گیس بھی رہ گئی، گیزر بھی رہ گیا، کوٹ سوٹ جتنا بھی جو کچھ ہوتا ہے، صرف ایک چند گز لٹھا جو ہے کفن کا وہ ساتھ جاتا ہے، اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ ہمیں اس زندگی والی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس زندگی والی نعمت کو خدا را اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت اور انعام اور احسان سمجھیے، اور اس کی قدر پھر کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اور بڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جس کی زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں موجود تھے اور اس رمضان میں ہو سکتا ہے وہ موجود نہ ہو۔ بہرحال بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ کے اس دیے ہوئے نعمت اس مہینہ سے فائدہ اور نفع حاصل کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ بہت ہی بڑا انعام اور احسان ہے، اس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے امت کے لوگوں کو رمضان المبارک کی قدر معلوم ہو جائے اور رمضان المبارک کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی عظمت والا، کتنی بڑی اہمیت والا اور کتنے بڑے رتبہ والا، کتنے بڑے مرتبہ والا مہینہ ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے مسلمان یہ تمنا کریں، یہ آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوا کرتا، سارا سال ہی روزے ہوتے۔ اب ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ روزے دار کو یہ پتہ ہوتا ہے، رکھنے والے آدمی کو، کہ ایک دن کا روزہ کتنا معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی اللہ کے ہاں کتنی بزرگی، برتری اور فضیلت ہے، تو وہ سارا سال تمنا کریں کہ سارا سال ہی روزے ہوں، سارا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ایک دن ہمیں واعظ فرمایا، ایک دن ہمیں تقریر فرمائی، نصیحت فرمائی، بیان فرمایا ہمارے سامنے کہ اے لوگو دیکھو رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس مہینہ کے اندر ایک نیکی کرتا ہے نا، ایک نیکی، گویا کہ غیر رمضان میں اس نے ایک فرض ادا کیا، اتنا بڑا ثواب۔ اور جو آدمی اس کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، گویا کہ اس نے 70 فرائض ادا کیے، 70 فرض ادا کیے۔ اور جو آدمی اس مہینہ کے اندر اللہ اکبر ایک نفل ادا کرتا ہے، ایک نفل پڑھتا ہے، نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 نفل ادا کیے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اور ہر آدمی اس کا تجربہ رمضان المبارک میں کر سکتا ہے کہ عام دنوں کے اندر اس کے سامنے دسترخوان پہ کتنے کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور افطاری کے وقت دیکھ لیں کس طرح مسلمان آدمی کا روزے دار کا دسترخوان جو ہے وہ سجا ہوا ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کے فروٹ، نہ جانے اللہ رب العزت کتنی نعمتیں اس کے سامنے جو ہے رمضان المبارک کے اندر لگا دیتا ہے۔ ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن آدمی کا رزق اس مہینہ کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس مہینہ کے اندر کسی روزہ دار کا، اللہ اکبر، روزہ افطار کرائے، روزہ افطار کرا دے کسی روزہ دار کا خالص اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری، کوئی ناموری، کوئی شہرت مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہ افطار کرانا اس کے لیے آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اس روزہ دار کی مانند اس افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور یہ بھی بات ہے روزہ دار کے ثواب میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ اللہ اپنے فضل سے علیحدہ ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی تو روزہ افطار کرانے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کے دانے سے افطار کرا دے، تھوڑی سی لسی کسی کو پلا دے، پھر بھی اللہ یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، روزہ دار آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے، اگر کوئی تھوڑی بہتی بھوک پیاس برداشت کرنا پڑ جائے تو اس کے اوپر واہی تباہی آہو بکا آہو فغا نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے اور صبر کرے۔ اسی طرح کوئی دوسرا آدمی لڑائی جھگڑا کرے، فساد کرے، گالی گلوچ کرے، تو وہاں بھی روزہ دار آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر سے کیا لے، کام لے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دوسروں غربا، فقراء، مساکین کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ وقت ہونے والا ہے، بات مختصر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس مہینہ کے اندر کثرت کیا کرو، 4 چیزوں کی اس مہینہ کے اندر کثرت کیا کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو، اس کی رضامندی خوشنودی حاصل کرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں چارہ کار بھی نہیں ہے۔ 2 چیزیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ یہ ہیں کہ اس مہینہ کے اندر دوزخ سے پناہ مانگا کرو، دوزخ سے، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس کی طلب کیا کرو، جس کا اللہ نے اسی آیت کے اندر ذکر فرمایا جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَسَارِعُوا سَارِعُوا اے لوگو دوڑ کر کے جاؤ، بہت زیادہ جلدی کرو۔ یا اللہ کس کی طرف جلدی کریں، کہاں دوڑ کر کے جائیں؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ کر کے جاؤ، سبقت کرو اور بہت جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور رب ذوالجلال کی جنت کی طرف دوڑ کر کے جاؤ۔ ایسی جنت اللہ فرماتا ہے ارضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی وسیع و عریض، اتنی بڑی جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر، زمین و آسمان کے برابر، اعدت للمتقین،
وہ جنت تیار کس کے لیے کی گئی؟ اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے، متقین لوگ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزہ ہمیں تقوی کا بھی سبق سکھاتا ہے، پرہیزگاری بھی سکھاتا ہے۔ کتنی پرہیزگاری؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کبھی اندازہ کیا کرو افطاری کے وقت پہلے دنوں سے بھی زیادہ طرح طرح کا رزق، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے میوہ جات سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مومن آدمی کے تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے، اللہ کے خوف کا یہ عالم ہوتا ہے، پرہیزگاری کے یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر چیز سامنے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن مسلمان مومن آدمی اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب افطاری کا حکم آئے گا اس وقت میں کھجور کا دانہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالوں گا۔ کتنا بڑا تقوی ہے، کتنا صبر اللہ دے دیتا ہے روزہ دار آدمی کو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال 4 چیزوں کی کثرت، ایک جہنم سے پناہ مانگا کرو، اور دوسرا جنت کی طلب کیا کرو، اور 2 چیزیں جن سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو۔ کلمہ طیبہ کی کثرت اس کے اندر خوب کیا کرو۔ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، اور دوسری چیز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ بڑی فضیلت آئی ہے ان 2 چیزوں کی، بلکہ 2-3 پیغمبروں کے واقعات تو مجھے یاد ہیں جن میں قرآن فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت ہی بڑا بخشنے والا ہے۔ جب تم گناہوں کی معافی مانگو گے، سامنے رکھیے آج کی بات، ہر آدمی آج پریشان ہے، بارشیں وقت پہ نہیں ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہے، رزق برکات نہیں ہے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب اللہ سے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، تو اللہ آسمان سے وقت پہ بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور خوب تمہیں مال و دولت اور رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے استغفار کرنے والوں کے ساتھ۔ اور دوسری چیز کلمہ طیبہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بڑی آسان سی چیز ہے، بڑی آسان، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے، میری چونکہ یہ فیلڈ ہے، ایمانداری والی بات ہے، بابا 60 سال کا ہو گیا، 70 سال عمر ہو گئی، 80 سال عمر ہو گئی، ابھی بھی بیچارے کو کلمہ صحیح نہیں آتا بابا جی کو۔ آج بھی آپ سنیں نا بابا پہلا کلمہ تو کیا کہے گا بابا؟ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اس بیچارے کو آج بھی کلمے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی آسان سی چیز فرمائی، خدارا یاد کیجئے کلمہ، پہلا کلمہ تو یاد کریں کم از کم ہم، تاکہ مجھے قرآن کی تلاوت نہیں آتی، میں نوافل ادا نہیں کر سکتا، چلو میں روزہ کے مہینہ میں چلتے پھرتے کم از کم یہ کلمہ تو ادا کرتا رہوں، یہ کلمہ تو پڑھتا رہوں۔ اور یہ کلمہ ایسی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، بڑی وقت ہے۔ ہمیں تو یہ ماں کی گود میں حاصل ہو گیا نا بس۔ جن لوگوں نے اس کلمہ کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، ان سے پوچھیں کہ اس کلمہ کی قدر کیا ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ہور دوانا دل دی کاری، ایک کلمہ دل دی کاری رات دن گناہ کر کر کے، بے حیائی کر کر کے، فحاشیاں کر کر کے، بدماشیاں کر کر کے، حرام اس دل کو کھلا کھلا کر کے اس دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ میل کچیل گناہوں کا چڑھ جاتا ہے۔
پھر اس کا سائیکل کا کام کون سی چیز دیتی ہے؟ یہ کلمہ طیبہ، اس کی ضرب لگایا کرو دل کے اوپر. اور دوانا دل دی کاری، ایک کلمہ دل دی کاری ایک کلمہ دور زنگار کریندا، اس کلمے ہی میل اتاری تے کلمہ دوویں اللہ اکبر تے کلمہ ہیرے لال جواہر، ایک کلمہ ہی ہٹ پن ساری تے اتھے اتھے دوویں جہانے. جس کو آج کا مسلمان کہتا ہے اے جہان مٹھا تے اگلا کسے نہیں ڈٹھا، وہاں بھی کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ پہ سچا ایمان، وہاں بھی اس جہان میں بھی کام آئے گا. وقت ہو گیا ہے، بات ختم کرتا ہوں. فرماتا ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے اتھے اتھے دوویں جہانے، ایک کلمہ دولت ساری آج سے کلمہ کا ورد شروع کر دیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری زبان پہ وضو ہو نہ ہو جاری رہے لا الہ الا اللہ. کیوں بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ سارے؟ جی یہ تو پڑھ لو کم از کم، اس میں تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے کا اللہ کے ہاں چرچا ہی چرچا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.